اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آج کی میری ویڈیو کا موضوع ہے حضرت عمر کی عدالت میں موجودگی۔ حضرت عمر کے دورہ خلافت میں عدالتی نظام جس طرح کا پیش کیا گیا وہ آج کے دور میں اسلام میں آج بھی ایک روشن مثال ہے۔ حضرت عمر کے دور میں اگر امیر سے امیر ترین انسان بھی جرم کرتا تھا تو اسے اس کی سزا ملتی تھی۔ آج کی میری ویڈیو کے موضوع کی جانب بڑھنے سے پہلے تمام ناظرین جو میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا اور اس مکان کا نالا مسجد کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی تو پر نالے سے پانی گرتا جس کے چھینٹے نمازیوں پر پڑتے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو پر نالے کو اکھاڑ پھینکا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ آئے، دیکھا ان کے مکان کا پر نالہ اتار دیا گیا ہے۔ پوچھا یہ کس نے اتارا؟ جواب ملا امیر المومنین نے نمازیوں پر چھینٹے پڑتے دیکھے تو اسے اتار دیا۔ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے قاضی کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ہیں۔ امیر المومنین ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کی عدالت میں پیش ہوئے تو جج صاحب لوگوں کے مقدمات سن رہے ہیں اور سیدنا عمر عدالت کے باہر انتظار کر رہے ہیں۔ کافی انتظار کے بعد جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ عدالت کے روبرو پیش ہوئے تو بات کرنے لگے، مگر ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے روک دیا کہ پہلے مدعی کا حق ہے کہ وہ اپنا دعویٰ پیش کرے، یہ عمر کے دور کا چیف جسٹس ہے۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعویٰ پیش کرتے ہیں کہ میرے مکان کا پرنالہ شروع سے مسجد نبوی کی طرف تھا۔ زمانہ نبوی کے بعد سیدنا ابوبکر کے دور میں بھی یہی رہا، لیکن عمر نے میرے مکان کا پرنالہ میری عدم موجودگی میں میری اجازت کے بغیر اتار دیا ہے، لہٰذا مجھے انصاف چاہیے۔ چیف جسٹس ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ بے فکر رہیں، آپ کو انصاف ملے گا۔ قاضی نے سیدنا عمر سے پوچھا آپ نے سیدنا عباس کے گھر کا پرنالہ کیوں اتارا؟ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم کٹہرے میں کھڑا ہو کر کہتا ہے سیدنا عباس کے مکان کا پرنالہ مسجد نبوی کی طرف تھا۔ جب بارش ہوتی ہے پرنالے سے پانی بہتا ہے اور چھینٹے نمازیوں پر پڑتے ہیں جس سے نمازیوں کو پریشانی ہوتی ہے، اس لیے میں نے اسے اتار دیا۔ ابی بن کعب نے دیکھا کہ سیدنا عباس کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، پوچھا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یہ جس جگہ میرا مکان ہے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چھڑی سے مجھے نشان لگا کر دیا اور میں نے اسی جگہ مکان بنایا۔ پھر جب پرنالہ نصب کرنے کا وقت آیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا چچا میرے کندھے پر کھڑے ہو کر اس جگہ پرنالہ نصب کر دیں۔ میں نے نبی پاک کے کندھے پر کھڑا ہونے سے انکار کر دیا، مگر بھتیجے کے اصرار پر میں نے ان کے کندھے پر کھڑا ہو کر یہاں پر نالہ نصب کیا۔ یہاں پر نالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود لگوایا تھا۔ ابی بن کعب نے پوچھا اس کا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ تو سیدنا عباس جلدی سے باہر گئے اور کچھ انصار کو لے کر آئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ سیدنا عباس سچ کہہ رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ہوش اڑ گئے اور رونے لگے، آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی۔ اپنا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یاد آ گیا اور زمانہ نبوی کا منظر نظر میں گھوم گیا۔ عدالت میں سب کے سامنے یہ 22 لاکھ مربع میل کا حاکم سر جھکائے کھڑا ہے، جس کا نام سن کر کیسر و کسرا کے ایوانوں میں لرزہ طاری ہو جاتا تھا۔ سیدنا عباس سے کہا مجھے نہیں معلوم تھا کہ یہ پرنالہ رسول پاک نے لگایا ہے، آپ چلیے میرے ساتھ
جیسے رسول پاک نے یہ پرنالہ لگوایا تھا ویسے ہی آپ لگائیں۔ چشمے کائنات نے دیکھا وقت کا حاکم دونوں ہاتھ مکان کے دیوار سے ٹکا کر کھڑا ہو گیا، بالکل اسی طرح جیسے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے تھے۔ سیدنا عباس امیر المومنین کے کندھوں پر کھڑے ہوئے اور دوبارہ اسی جگہ پر پرنالہ لگا دیا۔ یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جس میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی غرور نہ تھا، اور یہ عظیم ہستی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میں امید کروں گی ناظرین کہ آج کا واقعہ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کو سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔